بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے، کتنی خوشبو عطروں میں کہاں جتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں ہے۔ محترم ساتھیوں، کیونکہ نماز کا ٹائم بالکل قریب ہے، ماشاءاللہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ والی مسجد شان مصطفیٰ مسجد کے خطیب مولانا طیب صاحب تشریف فرما ہیں۔ اس محلے سے ایک طالب علم نے مسجد اسار القاسمی شہید المعروف لال مسجد مدرسہ صدیقیہ کے اندر قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، یعنی نورانی قاعدہ پڑھا اور الف سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ حافظ عبدالحنان صاحب نے، ان کے والد صاحب بھائی عبداللہ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں صرف 8-9 منٹ بات کروں گا کیونکہ نماز کا ٹائم بالکل قریب ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میں مختصر تشریح کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ محترم ساتھیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اے مسلمانوں، تم نماز پڑھتے ہو بہت اچھے ہو، تم روزہ رکھتے ہو اچھا عمل ہے، حج کرتے ہو اچھا عمل ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہو اچھا عمل ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، دین کے جتنے پہلو ہیں، دین کے جتنے نقشے ہیں، فرمایا اچھے عمل ہیں، لیکن ان سب میں جو اچھا عمل میری نظروں میں، میری نگاہ میں جو پسندیدہ ہے وہ یہی ہے، فرمایا جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر الصدیق، یہ سیاستہ کتابوں کے اندر موجود ہے، حدیث ہے۔ دیکھا جائے تو سارے صحابہ افضل ہیں، سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں، بلکہ میں یوں کہتا ہوں آج کا مسلمان روزہ بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، جو عبادت کرتا ہے وہ جنت پہ ناز کرتا ہے، لیکن جنت وہ ہے جو صحابہ پہ ناز کرتی ہے۔ تو دیکھو سارے صحابہ افضل ہیں، شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر ابو بکر صدیق کے متعلق کیا فرمایا؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر الصدیق، فرمایا سارے صحابہ کو اگر اکٹھا کیا جائے، انبیاء کے بعد اگر اونچے درجے والا، اونچے مقام والا میرے صحابہ میں اگر دیکھنا چاہتے ہو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ کا رتبہ نہیں ہے، دوسرے صحابہ کے مراتب اپنی اپنی جگہ، ان سب میں سے بڑے رتبے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح عبادات کے نقشے سارے افضل ہیں، سارے اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، لیکن ان سب عبادات کے نقوش میں سے جو نقشہ پڑھنا اور پڑھانا، قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے یہ عمل بہت پسند ہے۔ دو باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں یا پھر اصحاب صوفہ جہاں طلباء پڑھتے تھے اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ کچھ صحابہ نوافل پڑھ رہے تھے، کچھ صحابہ جناب والا تلاوت کر رہے تھے، کچھ صحابہ تسبیحات کر رہے تھے، لیکن کچھ صحابہ اکٹھے بیٹھ کر تعلیم و تعلم کر رہے تھے۔
یعنی قرآن کا سیکھنا اور سکھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بات کرنے کا مقصد مراد خلاصہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل پڑھنے والا بھی اچھا عمل کر رہا ہے، تلاوت کرنے والا بھی اچھا عمل کر رہا ہے، تسبیحات یعنی ذکر کرنے والا اچھا عمل کر رہا ہے، لیکن سب سے اچھا عمل جو پسندیدہ عمل ہے مجھے یہ لوگ لگ رہے ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. صرف یہ بتایا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی محفل کے اندر، اسی مجلس کے اندر، اسی ٹولے کے اندر انہی ساتھیوں کے ساتھ خود شامل ہو گئے. میں بھی جب بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں، میں خیالات کی دنیا میں، تصورات کی دنیا میں جاؤں نا تو میں سوچتا ہوں کہ میں آقا کی نگاہ میں کتنا اچھا لگا، حضور کی نگاہ. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعمال نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس میں پہنچایا جاتا ہے. جس نے درود پاک پڑھا، جس نے قرآن کی تلاوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کارگزاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس میں پہنچائی جاتی ہے. خود اندازہ لگاؤ، جس کا بیٹا اچھا نمبر لے، اس کے باپ کو بتایا جائے تیرے بیٹے نے 10ویں میں اتنے نمبر لیے ہیں، تو باپ موقع پہ نہیں ہوتا، کئی سفر میں ہوتا ہے، فون پہ خوشخبری سن کر اتنا مسکراتا ہے اور خوشی کے آنسو روتا ہے کہ میرا بیٹا اس جماعت میں اتنا رتبہ پا گیا ہے. ارے بھائیو، خود اندازہ لگاؤ، جو اللہ کا قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، کارگزاری حضور کے پاس جاتی ہوگی، حضور اپنی امت کے لیے کتنا مسکراتے ہوں گے، کتنا خوش ہوتے ہوں گے. آخری بات عرض کر رہا ہوں محترم ساتھیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن جو حافظ ہوگا اس کو 10 آدمی، وہ جو ایمان والے ہوں، یاد رکھو، مشرک نہیں، کافر نہیں، جو ایمان والے ہوں، اعمال کمزور ہیں، نمازیں پوری نہیں، روزے پورے نہیں، یا گناہ گار ہے اللہ نہ کرے، لیکن ہے ایمان والا، ہے توحید والا، وہ کھڑا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ پاک حافظ سے فرمائیں گے، اے عبد الحنان جی، فرمایا جاؤ، وہ جو سامنے ایمان والے کھڑے ہیں اپنی نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، ان میں 10 آدمیوں کے نام لکھ کے لے آؤ، ہم تیری سفارش سے ان کی بخشش کرتے ہیں. عالم کے لیے فرمایا اے عالم، اے قاری طیب، جی اللہ، فرمایا جاؤ ان میں سے 15 آدمیوں کے فہرست بنا کر لے آؤ، ہم تیری سفارش سے بخشش کرتے ہیں. بات سمیٹ رہا ہوں، علماء کو، شہداء کو، ہاں جی، تہجد گزار کو، حفاظ کو یہ کوٹا ملے گا، فرشتے ملیں گی، یہ ساری فرشتے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پیش کی جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری فرشتے اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کریں گے. اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر ہیں. اور عبد الحنان کتنا مبارکباد کا مستحق ہے، قیامت کے دن اس کے والدین کو ہاں جی اور سونے کا تاج پہنائیں گے اللہ پاک، اور اتنا چمکدار ہوگا جس کی روشنی اگر مقابلے میں دیکھا جائے سورج کی کرنیں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ ساتھیوں سے گزارش ہے، ہمارا چینل ہے ابراہیم علوی جھنگ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کے اندر پنجابی بیان بھی ہیں، اردو بیان بھی ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہے، آپ سنا کریں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں. یہ ساتھ ہی مسجد اسار القاسمی شہید المعروف لال مسجد، اس کے اندر الحمدللہ عید کے فوراً بعد، بلکہ ابھی سے، عید تو ہو گئی، ابھی سے، ویسے تو 1 ہفتہ رہتا ہے لیکن ابھی سے داخلے شروع ہیں. اگر کسی ساتھی نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرانا ہو، پرائمری پاس لیتے ہیں اور 3 سال میں حفظ بھی ہوتا ہے اور مڈل بھی ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ ماسٹر صاحب بدر صاحب جہاں بیٹھے ہیں، یہ اب 10ویں تک بھی کورس کروایا جا رہا ہے. تو آپ اپنے بیٹوں کو حافظ بنوائیں. اور اسی طرح 10 نظامی، 8 سالہ تھا اب 10 سالہ بھی ہو گیا ہے، ہاں جی، 10 سالہ عالم کورس آپ اپنے بچے کو کرواؤ، تاکہ آنے والے جو فتنے ہیں، اور میں قرب قیامت اتنے فتنے آئیں گے جس طرح اندھیری میں شاپر آتے ہیں. تو میرے دوستو، ایمان والے بنو اور ایمان والوں کے ساتھ رہو. اپنے بیٹوں کو بھیجو تاکہ وہ 10 نظامی کورس کریں. ایک شارٹ کٹ کورس ہے مغرب سے عشاء تک، 2 سالہ عالم کورس ہے،
2 سال کے اندر قرآن پاک مکمل ترجمہ تفسیر پڑھایا جاتا ہے، حدیث کے کچھ حصے پڑھائے جاتے ہیں، نماز وغیرہ کا ترجمہ اور نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور بھی کچھ علوم بتائے جاتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے گزارش ہے 5 سال سے لے کر 95 سال کے بابے تک، بزرگ تک ہر آدمی آ سکتا ہے۔ لال مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک 1-1.5 گھنٹہ ہے، آپ وہاں توجہ فرمائیں اور آپ داخلہ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔